الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرت محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت دیتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. حضرت محترم، بات کریں زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، یعنی مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں؟ تو قرآن کریم فرقان حمید میں چند مصارف زکوٰۃ ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 غارم، نمبر 5 فی سبیل اللہ، نمبر 6 ابن سبیل. حضرت محترم، یہ ایسے مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. فقیر کی تعریف کیا ہے؟ فقیر جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو، وہ فقیر شرعی کہلاتا ہے. یا اتنا تو ہو کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے مگر وہ مال حاجت اصلیہ میں گھرا ہوا ہو، مثلا رہنے کا مکان ہے، اس طرح اس کے زندگی گزارنے کے ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں. تو اب یہ اگرچہ نصاب کو پہنچتی ہوں لیکن پھر بھی یہ شخص فقیر شرعی کہلائے گا. اسی طرح پیسہ تو ہے لیکن وہ مقروض ہے، اس نے قرض دینا ہے، تو اگر قرض کا پیسہ ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ نصاب کا مالک نہیں رہتا، تو بھی یہ فقیر شرعی کہلائے گا. نمبر 2 مسکین. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی ایک وقت کا تو کھا لیا دوسرے وقت کا پتہ نہ ہو، تو اسے مسکین کہا جاتا ہے. حضرت محترم، بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کو ہم پہچانے کیسے پتہ چلے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ دیکھیے، جسے زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس کی مکمل تحقیق کرنا انتہائی مشکل کام ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کا گمان کیا ہے. یعنی آپ کا اگر غالب گمان یہ ہوتا ہے اس کی ظاہری حالت دیکھ کر، شکل و صورت دیکھ کر، اس کے ظاہری معاملات دیکھ کر اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعی یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے، اب آپ نے زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر بعد میں آپ کو پتہ چلا، اس بات کا علم ہوا کہ جسے ہم نے زکوٰۃ دی تھی وہ تو مستحق زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو اب حکم شرعی یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دیتے وقت آپ نے غالب گمان کے بعد زکوٰۃ دی تھی، یعنی آپ کا غالب گمان یہ چاہتا تھا کہ یہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ دی تھی، تو بعد میں علم ہوا یا کسی ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور کن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بہت سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جس طرح بہن ہے،
بھائی ہے، ماں باپ ہے، چچا ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو پہلے میں ان لوگوں کے بارے بات بیان کرتا ہوں جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے بنو ہاشم یعنی جو سادات کرام ہیں، سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات آج کل گردش کر رہی ہے کہ جی سادات کرام کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے لیکن اپنے مال کا خمس دیں گے۔ ارے بھائی، کوئی خمس نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ سادات کو دے کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور سادات کرام بہت عظمت والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی سید غریب ہو، آپ اسے دینا چاہتے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سوا اس مال زکوٰۃ کے اور مال نہیں ہے، تو پھر اس کا آپ ہیلا کریں۔ ہیلا کس طرح؟ کہ کوئی فقیر شرعی اسے قبول کر لے، فقیر شرعی قبول کرنے کے بعد سادات کرام سے محبت کرتے ہوئے وہ سید زادے کو وہ مال پیش کر دے، تو اب اس کی خدمت ہو جائے گی، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ سید کو دینے سے نہیں، اس نے جو فقیر شرعی کو دیا ہے اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ تو تھا پہلا۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے والا اپنی اصل کو اور اپنی فرع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی اپنی ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، جن کی اولاد سے یہ زکوٰۃ دینے والا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح جو اس کی اولاد میں سے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں، شوہر اپنی بیوی کو، اگرچہ بیوی فقیرہ شرعیہ ہوں، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کب؟ جب بیوی اس کے عقد نکاح میں ہو۔ اور اس طرح بیوی اپنے غریب شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی جب وہ شوہر اس کا حقیقی شوہر ہو، یعنی اس کے نکاح میں یہ عورت ہے، تو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے گا تو اپنے ہی گھر میں آئے گی، تو زکوٰۃ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ تو وہ تھا کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ، ماں، نانا، نانی، دادا، دادی، نواسا، نواسی، اس طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب میں چند رشتہ دار وہ بیان کر رہا ہوں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے انہی رشتہ داروں کا لحاظ کیا جائے، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی بہن۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں باہر لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، گھر میں بہن بھائی جو ہے وہ بیچارے محتاج ہوتے ہیں، فقیر شرعی ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتے جی وہ نہیں لیتے۔ تو بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہا جائے کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے۔ آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے، آپ انہیں زکوٰۃ کا نام نہ لیں بلکہ تحفہ کہہ کے دے دیں، عیدی کہہ کے دے دیں، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو، چچا کو، پھپھی کو، خالہ، ماموں، بہو، داماد، ستیلا باپ، ستیلی ماں، شوہر کی طرف سے ستیلی اولاد اور بیوی کی طرف سے ستیلی اولاد، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کسی شخص نے اپنی منکوحہ کو یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو اور اس کی بیوی نے عدت بھی گزار لی ہو، اب یہ شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اپنی متعلقہ وہ بیوی جو عدت گزار چکی ہے، اب اگر اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ اب وہ مثل اجنبیہ ہو گئی ہے۔
اس طرح غنی یعنی مالدار شخص ہو تو اس کی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے جبکہ وہ بیوی خود نصاب کی مالک ہو. اور اگر بیوی نصاب کی مالک نہیں ہے اور ہے غنی کی تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بعض لوگ امام مسجد کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو امام مسجد کو زکوٰۃ اس وقت دی جا سکتی ہے جب کہ وہ فقیر شرعی ہو. اگر وہ فقیر شرعی نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کے لیے فقیر شرعی بھی نہ ہو اور سید بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو فقیر شرعی نہ ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں فقیر شرعی ہے، سید بھی نہیں ہے، اب اسے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک ہی شخص کو بقدر نصاب زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو دیکھیے کہ ایک ہی شخص کو نصاب کی مقدار زکوٰۃ دینا یہ مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور مکروہ کی صورت اس وقت ہے کہ جب وہ شخص مدیون نہ ہو. ہاں اگر کوئی شخص مدیون ہے یعنی اس پر لوگوں کا قرض ہے تو اس کو آپ نصاب کے مطابق اکٹھی بھی زکوٰۃ یعنی پورا نصاب زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اب کراہت بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط صرف دو ہیں. ایک، جب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہو تو نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نیت. نمبر دو کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مالک بھی بنا دے، یعنی اپنا اس مال سے کلی طور پر نفع اٹھا لے، اس مال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو. یہ دو شرائط ہیں زکوٰۃ دینے کی. حضرت محترم بات بڑی توجہ سے سنیے گا. ادائیگی زکوٰۃ میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. تاخیر کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ نکال کے رکھ دیتے ہیں اور پورا سال آہستہ 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 زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ جس وقت فرض ہو جائے تو فی الفور اس کو زکوٰۃ نکالنا لازم ہے اور مستحق شرعی کو اس کا مستحق بنانا ضروری ہے. یہ نہیں ہے، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے 200 بندوں کا کھانا دے دیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کھانا بھجوا دیتا ہوں، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے اس نے کھانا بھجوا دیا. تو دو صورتیں ہیں. اگر تو وہ کھانا جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کے حوالے کر دیا، اسے مالک بنا دیا، اب تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا مالک نہیں بنایا، ایسے آرڈر کیا کہ میں کھانا بھیج رہا ہوں، کھانا آیا، شادی حال میں تقسیم ہو گیا، لوگوں نے کھا لیا اور چلے گئے، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دوسری بات، اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو کتابیں دلا دی، یا کسی ادارے میں کتابیں بھیج دی، یا کسی ادارے میں میڈیسن بھیج دی کہ بھئی کوئی ایک فلاحی ادارہ ہے، وہاں ہاسپٹل ہے، وہاں میڈیسن کی حاجت ہے، کس کی 3 لاکھ 4 لاکھ زکوٰۃ کس نے میڈیسن بھجوا دی. تو اب اگر میڈیسن جس کو بھجوائی ہیں وہاں ان پر قبضہ کرنے والا فقیر شرعی تھا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر فقیر شرعی نہیں تھا، ادھر لیا ادھر میڈیکل سٹور میں رکھ کے تقسیم کرنا شروع کر دی، تو اب دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہت نازک مسئلہ ہے، انتہائی قابل غور مسئلہ ہے. اس طرح کسی ادارے میں یا کسی عالم صاحب کو کتابوں کی حاجت تھی
اور وہ عالم صاحب فقیر شرعی بھی نہیں ہے، اور کسی یا ادارے میں کتابوں کی حاجت ہے، کسی سیٹ نے کہا، اس نے کہا میں 5 لاکھ کی کتابیں بھجوا دیتا ہوں، اس نے 5 لاکھ کی کتابیں بھجوا دی اور اس ادارے کی لائبریری بھی کتابیں سجا دی گئی تو 5 لاکھ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی نصاب فقیر شرعی کو ان کا مالک بنایا تو فبہا، وگرنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کیا یکمشت دینا ضروری ہے یا تھوڑی تھوڑی بھی دے سکتا ہے؟ دیکھیے یکمشت ضروری نہیں ہے، سال گزرنے سے پہلے یعنی کہ 2019 کے یہ آج 5واں مہینہ ہے، تو اگر کسی نے 2019 کے 5ویں مہینے میں کسی کا سال پورا ہوا ہے تو اب 2018 سے یہ پورا سال یعنی سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ دے سکتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے۔ ہاں اگر سال گزر گیا تو اب یہ ہے تھوڑی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے ساری کی ساری زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے اناج خرید کر دینا، چاول ہو گیا، گندم ہو گئی وغیرہ ذالک، تو اب اگر اس نے خرید کر، جس طرح کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرتے ہیں، اب راشن تقسیم کیا اور تقسیم کرتے وقت اس نے فقیر شرعی کو ہی راشن دیا، تب تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناموری کے لیے لائن لگوا دی جاتی ہے، فقیر غیر فقیر سارے آ کے وہاں سے راشن لے کے چلے جاتے ہیں، تو جو فقیر شرعی تھا ان کو دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر فقیر شرعی کو نہیں دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے مالداروں کے لیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ بینک سے کاٹ لی گئی ہے، تو کیا بینک کی کٹوتی جو ہے وہ زکوٰۃ میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے تو زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مالک بنا دینا فقیر شرعی کو، تو وہاں یہ شرط ہی نہیں پائی جاتی، جو شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو بینک سے اگر کٹوتی ہوگی تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔